بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین ذی وقار، گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کا تعارف، اس کے ناموں کی تفضیل اور فضائل پہ گفتگو کی تھی. آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سے متعلقہ ایک دو باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت اپنی کلام مقدس قرآن کریم کی جو ابتدائی پہلی صورت ہے اس کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے. فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے. رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں تدریجن، بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ترتیب کے ساتھ کسی چیز کو پایہ تکمیل تک جو پہنچانے والی ذات ہے، جو پہنچاتا ہے، اسے رب کہتے ہیں. فرمایا تمام جہانوں کو بتدریج نقطۂ عروج پر پہنچانے والی وہ جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور غالباً حمد کی آگے بھی ایک دفعہ یہ بیان کی گئی ہے بات. حمد اور شکر، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. حمد جو ہوتی ہے اور شکر، اس میں فرق یہ ہے کہ حمد اگر کسی چیز میں وہ خوبی پائی جائے، اس کی قابلیت کو دیکھ کر جو تعریف انسان کرے اسے حمد کہتے ہیں. اور شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز نے، کسی نے نواز دیا، آپ کو کسی نے کوئی چیز عطا کر دی، اس عطا کی گئی چیز کے بدلے میں جو آپ کسی کی تعریف کریں اسے شکر کہتے ہیں. تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کی حمد بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کے کمالات، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر ہم اس کی حمد کرتے ہیں. اور جو اس کی رحمت ہے ہم پہ، اسے ہم دیکھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی جو حمد بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جو تعریف کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ جب وہ کھانا کھاتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے، ان یأکل، وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے فیحمدہ اللہ تعالی، تو وہ اللہ رب العزت کی الحمدللہ حمد بیان کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کو وہ انسان بڑا پسند ہے
کتنی چھوٹی سی بات ہے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے تو اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے. اور پھر فرمایا او یشرب الشربۃ، اور جب وہ پانی پیتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے تو فیحمدہ علیہا، تو اس کے بعد وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اللہ اس انسان سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ و ارفع ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اللہ رب العزت کے افضل الدعاء، جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ تو کہا جو بھی میں کتاب پڑھتا تھا، جو بھی میں چیز پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اتنا بڑا امام بنا دیا. تو اس لیے جو بھی چیز چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ بسم اللہ کی، پچھلی نشست میں ہی میں نے کہا تھا، حدیث بیان کی تھی، وَغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاغْلُقْ سَقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، کہ اپنے دروازے کو چھوٹے چھوٹے کام بھی کرو تو وہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کرو، اللہ کی نام کی بڑی برکت ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل جو دعا ہے، افضل الدعاء ہوا الحمدللہ، وہ الحمدللہ ہے. اس کے بعد آتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان اور رحمت والا ہے. اب یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، الرحمن الرحیم. اور پہلے اللہ رب العزت نے کہا ہر طرح کی تعریف میرے لیے ہے، رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں. اور ساتھ ہی اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر فرمایا. تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بندہ کہے کہ اس چیز کا میں مالک ہوں، تو سننے والے کے دل میں خوف یا اس کے دل میں کچھ شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ ڈر سکتا ہے، یا وہ اس کی ہیبت اس کے دل میں آ سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا اس روز جزا کا، رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک میں ہوں، بتدریج عروج پر پہنچانے والا میں ہوں. لیکن یاد رکھو میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. جہاں پہ تم اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو جاؤ، وہاں اس کی نافرمانی سے بھی بچو، پوری بچنے کی کوشش کرو. اور پھر الرحمن الرحیم، یہ دونوں رحمت کے مادہ میں آتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ الرحمن اللہ رب العزت کی وہ رحمت ہے جو بلا تفریق اللہ سب کو عطا کرتا ہے، کسی میں فرق نہیں کیا جاتا. یہ سورج کی دھوپ ہے، یہ ایک رحمت ہے، اللہ کسی کا فرق نہیں کرتا، سب کو عطا کر رہا ہے. یہ دن ہے، یہ اللہ رب العزت سب کو عطا کر رہا ہے. رات ہے، سب کو عطا کر رہا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو تمہارے لیے سونے کا میں نے ذریعہ بنا دیا اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا. اللہ نے یہ رحمت سب کو عطا کر دی ہے. اور ایمان ہے، یہ اللہ رب العزت سب کو عطا نہیں کرتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. یہ مسجد میں آئی اللہ کی توفیق ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سورج ہے، دن ہے، سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت رحمان ہے. اور ایمان جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے یہ اس کی صفت رحیمی ہے. جو اللہ جنت عطا کرے گا وہ اپنی صفت رحیمی کی وجہ سے عطا کرے گا. تو یہ فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں. فرمایا الرحمن الرحیم، میں تمام جہانوں کا مالک ہوں اور رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو میں بڑا غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں. وان عذابی، اور یہ بھی یاد رکھو، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب،
گناہ بخشنے والے ہے اللہ رب العزت کی ذات، وقابل التوبی، توبہ قبول کرنے والی ہے، ساتھ ہی فرمایا شدید العقاب، اور بڑا سخت عذاب بھی دینے والی ہے، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کے بعد آتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، لو یعلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنت احد، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ رب العزت کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس جنت کی امید نہ رکھتا۔ اور پھر فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ تعالی الرحمہ، تو اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے تو وہ کبھی بھی جہنم میں جانے کی وہ امید نہ رکھتا، وہ بھی کہتا اللہ رب العزت کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک میں ہوں۔ جزا کے دن سے مراد وہ قیامت کا دن ہے، جس کے لیے، جس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا ایسی چیز ہے، ان ہؤلاء یحب، اکثریت عاجلہ، جلدی گزر جانے والی چیز، جس دنیا کو لوگ بڑا پسند، یحبون العاجلہ، دنیا کو بڑا پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جو بڑا مشکل دن ہے اس کو تم نے پشے پست کر دیا ہے، اس کو اب تم نے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کو بھول گئے ہیں۔ یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور بالخصوص کہا کہ تمہارے جوڑوں کو میں نے مضبوط کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے، چلنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کے جو جوڑ ہے ان کی انسانی جسم میں بڑی اہمیت ہے۔ ایک بھی انسان کا جوڑ کمزور ہو جائے تو وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے جوڑوں کو، ہڈیوں کو میں نے مضبوط کیا ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے، اگر میں چاہوں تو اور انسان لے آؤں، تمہاری جگہ پہ بدل دوں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ان ہذہ تذکرہ، یہ جو قرآن ہے فرمایا یہ تمہارے لیے بڑا زبردست میری طرف سے ایک خط ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اگر اس پہ عمل کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اگر اس پیغام کو چھوڑ دو گے تو در بدر کی ٹھوکریں ہی تمہارے نصیب میں ہوں گی۔ مالک یوم الدین، اگر اس دن کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اس مشکل دن کے لیے تیاری کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات رہ گئی ہیں انشاءاللہ انہی کو اگلے جمعۃ المبارک میں جاری رکھیں گے۔ سنتے ادا فرما لے، وما توفیق الا باللہ۔